بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: قرآن مجید کی کس سورت میں سب سے زیادہ احکام آئے ہیں؟ جواب: قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں سب سے زیادہ احکام آئے ہیں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری ناک کا سائز ہمارے جسم کے کس حصے کے برابر ہوتا ہے؟ جواب: انگوٹھے کے برابر۔ سوال: سورۃ البقرہ کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا؟ جواب: کیونکہ اس سورت میں ایک گائے کا ذکر آیا ہے اور عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ سوال: بتائیے شہداد کے زمانے میں کون سے نبی مبعوث ہوئے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام شہداد کے زمانے میں مبعوث ہوئے تھے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ روتے ہوئے انسان کی ناک کیوں بہتی ہے؟ جواب: کیونکہ روتے وقت کچھ آنسو ناک میں چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ناک بہتی ہے۔ سوال: کیا کپڑے بدلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: کپڑے بدلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس کا وضو سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیدائشی شہر ار کس دریا کے کنارے آباد تھا؟ جواب: ار دریائے فرات کے کنارے آباد تھا۔ سوال: وہ کون سا آنسو ہے جس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: جو آنسو آنکھ کی بیماری کی وجہ سے نکلے اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال: کون سی حرام چیز پینا بالکل جائز ہے؟ جواب: غصہ اسلام میں حرام ہے اور اسے پی جانا نہ صرف جائز بلکہ ثواب کا کام ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی مرتبہ تشریف لائے تھے؟ جواب: 12 مرتبہ۔ سوال: کیا جنت میں کوئی جنتی بغیر جوڑے کے ہوگا؟ جواب: جنت میں کوئی بھی جنتی بغیر نکاح کے نہ ہوگا۔ سوال: مشہور بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء کا مزار کہاں واقع ہے؟ جواب: حضرت نظام الدین اولیاء کا مزار دہلی میں واقع ہے۔ سوال: کس وقی امام کو ابو جعفر منصور نے نظر بند کیا اور وہ قید میں فوت ہو گئے؟ جواب: حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نظر بند کیا گیا تھا اور وہ قید میں ہی وفات پا گئے۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے زیادہ دہرائی جانے والی آیت کون سی ہے؟ جواب: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترجمہ: پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام کی کتنی ازواج تھیں؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 ازواج تھیں۔ سوال: وہ کون تھا جو نبوت کے دعوے کے بعد مسلمان ہو گیا؟ جواب: ایک یہودی نے بیت المقدس میں مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تھا لیکن جب اسے گرفتار کر کے مارا گیا تو وہ تائب ہو کر مسلمان ہو گیا۔ سوال: انسان کو کہاں پردیسی بن کر رہنا چاہیے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم پردیسی ہو یا راہ چلتا مسافر۔ سوال: اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفریقے میں نہ پڑو، یہ آیت کس سورت میں ہے؟ جواب: سورۃ آل عمران میں۔ سوال: بیت المعمور میں سب سے پہلے کون فرشتہ داخل ہوا؟ جواب: بیت المعمور میں سب سے پہلے داخل ہونے والے فرشتے کا نام حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر کتنے اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے تھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 36 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی عمر طوفان کے وقت کیا تھی؟ جواب: طوفان نوح کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 599 سال 1 مہینہ اور 17 دن تھی۔ سوال: کس نبی کی والدہ کا ذکر قرآن مجید میں 30 جگہ آیا ہے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 30 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: حضرت اسلام کی کنیت ابو ابراہیم کس نے رکھی؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آخری بار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو ابا ابراہیم کہہ کر پکارا، جس سے آپ کی کنیت ابو ابراہیم پڑ گئی۔ سوال: فرشتے انسان سے عمر کے کس حصے میں محبت کرنا شروع کرتے ہیں؟
جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میرے بندے کی عمر 70 سال ہو جائے تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے سے محبت کرے۔ سوال: کس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال سے تشبیہ دی تھی؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن کو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے تشبیہ دی۔ سوال: کون سے نبی یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا کریں گے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے خلاف بد دعا کریں گے تو اللہ ان کے کانوں اور گردنوں میں کیڑا پیدا کرے گا جس سے وہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے آخر میں کس خاتون سے نکاح فرمایا؟ جواب: حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور ان کے بعد کسی سے نکاح نہیں فرمایا۔ سوال: زمانہ جاہلیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا نام تھا؟ جواب: عبدِ کعبہ۔ اسلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا۔ سوال: مسلمانوں کے پہلے امیر الحج کون تھے؟ جواب: 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو امیر الحج بنا کر بھیجا۔ سوال: مسجد نبوی کی جگہ کن 2 لڑکوں کی تھی؟ جواب: یہ جگہ 2 یتیم لڑکوں سہل اور سہیل کی ملکیت تھی۔ انہوں نے یہ زمین ہدیہ کرنے کی پیشکش کی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیمت ادا کر کے خریدی۔ سوال: سب سے پہلے رسول حضرت آدم علیہ السلام ہیں یا حضرت نوح علیہ السلام؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام پہلے رسول تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے رسول ہیں جو کفار کی طرف مبعوث کیے گئے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے منجنیق جلانے پر کتنے افراد مأمور تھے؟ جواب: 400 افراد۔ سوال: جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے ستر پر کون سا لباس تھا؟ جواب: حضرت وہب بن منبع فرماتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کے ستر پر نور کا لباس تھا۔ سوال: حضرت عقیل کی قوم کی ایک جماعت کو کس وجہ سے موت کی سزا دی گئی؟ جواب: جہاد سے فرار ہونے کی وجہ سے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائش کے وقت کن 3 معجزات سے متصف تھے؟ جواب: نمبر 1 ناف بریدہ تھے، نمبر 2 ختنہ شدہ تھے، نمبر 3 حالت سجدہ میں تھے۔ سوال: بسم اللہ سب سے پہلے کس نبی نے لکھی؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سوال: اس امت میں بسم اللہ سب سے پہلے کس صحابی نے لکھی؟ جواب: حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے افطار کا کھانا کہاں سے آتا تھا؟ جواب: جنت سے، جتنا کھانا چاہتے تھے کھا لیتے، باقی واپس جنت میں چلا جاتا۔ سوال: نظر بد اور جادو کی 15 علامات کون سی ہیں؟ جواب: نظر بد یا جادو کی علامات مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن عمومی طور پر یہ 15 علامات پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 اچانک بغیر وجہ کے بیماری یا کمزوری محسوس ہونا۔ نمبر 2 نیند کا کم آنا یا بار بار ڈر کر اٹھنا۔ نمبر 3 خوف، وہم یا پریشانی کا مسلسل طاری رہنا۔ نمبر 4 چہرے کا رنگ پیلا پڑ جانا۔ نمبر 5 جسم پر نیلے، کالے یا سرخ نشانات کا بن جانا۔ نمبر 6 پیٹ میں گیس، ابھار یا مروڑ رہنا۔ نمبر 7 مستقل تھکن اور سستی کا احساس رہنا۔ نمبر 8 کاروبار یا رشتوں میں اچانک رکاوٹیں آ جانا۔ نمبر 9 نماز یا عبادات میں دل نہ لگنا۔ نمبر 10 خواب میں سانپ، کتے یا بلیاں دیکھنا۔ نمبر 11 عجیب و غریب آوازیں سنائی دینا۔ نمبر 12 چیزیں غائب ہو جانا یا خود بخود ٹوٹ جانا۔ نمبر 13 ذہنی الجھن یا بھولنے کی عادت بڑھ جانا۔ نمبر 14 کسی خاص شخص یا جگہ کے قریب جاتے ہی طبیعت خراب ہو جانا۔ نمبر 15 ڈاکٹر سے علاج کروانے کے باوجود افاقہ نہ ہونا۔ سوال: باسی روٹی کس بیماری کا بہترین علاج ہے؟ جواب:
باسی روٹی کو پانی میں بھگو کر کھانے کو دیسی طریقہ علاج میں بڑی اہمیت دی جاتی ہے، خاص طور پر معدے کی تیزابیت، قبض، پیٹ کی گرمی، جگر کی خرابی، بلڈ پریشر۔ ان مسائل میں باسی روٹی نہایت مفید سمجھی جاتی ہے، خاص طور پر صبح خالی پیٹ پانی میں بھگو کر کھائی جائے تو یہ نظام ہضم کو مضبوط کرتی ہے اور پیٹ کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے۔